ویلکم بیک ناظرین. جی ایم جی صاحب, تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت یہ قرار پایا ہے کہ تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ایسا ہے تو دوسری طرف ہم کیوں یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو رجکاری میں لا رہی ہے اور عوام کے لیے تعلیم مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ حکومت کا دوگلا پن ہے. حکومت کا دوگلا پن دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹس ہماری جو ایجوکیشن ہے نا, یہاں پوری دنیا میں ایجوکیشن کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے نیشنل ڈیولپمنٹ, اس کے لیے ایجوکیشن ہوتی ہے. ایجوکیشن کا مقصد روزگار مہیا کرنا یا کلرک پیدا کرنا نہیں ہے کہ جی ایجوکیشن لے گے تو آپ کو جاب, وہ اس کے لیے ایک اچھے شہری بنانا ہے. اور پوری دنیا میں ایجوکیشن اس لیے دی جاتی ہے. یہ تو پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ تعلیم اچھا انسان بنانے کے لیے, اچھا شہری بنانے کے لیے دی جاتی تھی. اب تو تعلیم بچوں کو اس لیے دلوائی جاتی ہے کہ وہ کل کلاں کسی اچھی ملازمت میں آ جائے. اس لیے کہ ہمارا سسٹم ہی ہے, اس لیے کہ ہمارا سسٹم ہی ہے نا. ہم نے جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے ہمارا وہ ہے ہی یہی. اس کی آبجیکٹیو ہی یہی نظر آتی ہے نا کہ لارڈ میکالے نے اس کی بلیم کیا جاتا ہے, اس کی روح کو ابھی بھی سال ثواب کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ اس نے جو سسٹم آف ایجوکیشن بنایا تھا وہ اپنی اس وقت کی جو برٹش گورنمنٹ, جو یہاں پہ برٹش انڈیا کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ تھی, اس کی کہہ لیں کہ گورنمنٹ امپلائیز پرووائڈ کرنے کے لیے بنایا تھا. اور بڑا سکسیسفل ماڈل تھا, بڑا اچھا اس نے کیا, بڑا کامیاب کیا, اس کے نتیجے میں ان کو ملے لوگ. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا, پہلے دن سے یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے, بہت سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی آپ اپنے ایجوکیشن کو اب اپنی ایک نیشنل جو گولز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, ان کے مطابق اپنا سلیبس ڈالیں اور اس کے مطابق اس کو ترتیب دیں. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ کے ایٹ لیسٹ دیکھیں ایک بات کی جائے طبقاتی تعلیم کی, وہ لگتا ہے جی اچھا جی ایک امیروں کا طبقہ ہے, غریبوں کا طبقہ ہے, طبقاتی تعلیم ایٹ لیسٹ 27-28 جو ہیں وہ طبقات ہیں تعلیم میں, ایٹ لیسٹ 27-28. میں آج ایسے کاؤنٹ کر رہا تھا, اے کلاس بی کلاس, وہ بھی حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی, آپ نے 27-28 طبقات ہیں تعلیم میں. اور اب حالت یہ ہے کہ آپ ان کو وہ کیا, یعنی جاب مارکیٹ, اگر جاب مارکیٹ کے حساب سے سوچیں, وہ آ کے کمپیٹ کیا کریں, کر سکتے ہیں واقعی؟ کیا وہ آپ کی جب جاب مارکیٹ میں آتے ہیں کیا وہ بہت اچھے ورکر, بہت اچھے آرگنائزر, بہت اچھے ایگزیکٹیوز بنتے ہیں؟ کیا اس کا نتیجہ آپ کو واقعی وہ مل رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر نیشنلزم کتنا ہوتا ہے, پیٹریٹزم کتنا ہوتا ہے, ان کے اندر کمٹمنٹ کتنی ہوتی ہے, ان کے اندر ڈیووشن کتنی ہوتی ہے, ان کے اندر ہیومینٹی کتنی ہوتی ہے, ان کے اندر جو دوسرے کی ویلفیئر کا جذبہ کتنا ہوتا ہے, ان کے اندر کلیکٹیو اپروچ کتنی ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں نا, جیسے ایک اچھا انسان بنتا ہے جس کے لیے لوگ وہ کس طرح کے ہم جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. ہاں جی صاحب, یہ سب تو تب ہونا ہے کہ جب لوگوں کی تقدیر کے فیصلے میں ان کو شامل کیا جائے. افسر شاہی بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے لکھ دیتی ہے. اصل ایشو یہ ہے, بالکل آپ نے صحیح بات کی, نہ لوگوں کے وسائل کو دیکھا جاتا ہے نہ مسائل کو دیکھا جاتا ہے. جو وہاں پہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے بندہ, اس کے وہ ایک سیکشن آفیسر اس کو کہتا ہے یار یہ نئی پالیسی دینی ہے, وہ ادھر ادھر سے نور ہاں کمیشن کی رپورٹ اٹھائے گا, فلاں شریف کمیشن کی, اور فلاں اٹھا کے پچھلی ساری گورنمنٹس کی. اور اب تو آسان کام ہو گیا ہے کہ اب تو کمپیوٹر بھی آ گیا, ہر ایک کے پاس پڑا ہے, وہ گوگل پہ جائے گا, وہاں سے کچھ چیزیں گوگل کر کے نکالے گا اور ایک جوڑ کے پالیسی وہ بنا دے گا. اور سیکرٹری صاحب جا کے وزیر اعلیٰ صاحب کو بریفنگ دیں گے بڑی اچھی ایک پروجیکٹر کے اوپر, وہ بڑے خوش ہو جائیں گے, کیا بات ہے بھئی, یہ تو بڑی زبردست چیز ہے کہ یہ جو ہے نا کیا آپ نے, چونکہ ان کو بھی ایک اچھا نیا آئیڈیا مل گیا بیچنے کے لیے عوام کو. تو ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں, ابھی ان کی شکایت بھی یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم سے مشورے نہیں کیا گیا, ہم سے پوچھے نہیں گیا. ہم چیختے رہیں کہ ہم سے پوچھیں تو صحیح, ہم سے یہ پوچھ لیں کہ اچھا بھی یہ ہم نے کرنا ہے, بڑا اچھا آئیڈیا مسلط کر دیا جائے. بالکل کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے, لیکن اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ تو ہم سے پوچھ لیں. اس کے لیے کیا آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, آپ لوگوں نے آگے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے نا, تو ہم اس کو کیسے کریں, ہمیں انپوٹ دیں اپنی, تاکہ وہ ترم خان صاحب جو ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ گروپ کے جو بھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ان سے زیادہ دنیا میں عقل مند بندہ ہی کوئی نہیں ہے, عقل مند شخصیت ہی کوئی نہیں, اور وہ اپنا چلائے جاتے ہیں. ان کو انعام تلاش کر کے لائیں نا, یہ سارے احتجاجی مظاہرے, یہ توڑ پھوڑ, یہ نقصانات, یہ سب کچھ دکھائیں ان کو. دیکھیں نہیں, یہ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا جی یہ بھی کوئی پتہ نہیں, بیوروکریسی سازشیں بھی کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں پیچھے یہ بھی بڑے چکر ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اچھا ٹریپ کریں کسی ایسی سچویشن میں جہاں پہ ان کے لیے امبیرسمنٹ ہو, اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گود میں بیٹھ کے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں چولی جی بہ کے داڑھی منا, وہ گود میں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں, یہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. یہی تو ان کا فن ہے. اگر ان کا اس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ شکایت کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنے بڑے استاد ہوتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں جب الیکشن ہوئے, اس میں جو سب سے کی پرسن تھا بٹوین کیو لیگ اینڈ چودھریز, وہ بعد میں کیو لیگ اور جنرل مشرف جو الیکشن میں کوارڈینیشن کر رہا تھا, وہ بندہ بعد میں اگلی گورنمنٹ نے اس کو آئی جی لگایا.
تو یہ ان کی کاریگری ہوتی ہے نا کہ وہ بڑی کامیابی سے اس سارے آپریشن کو ہینڈل کرتے ہیں جو انہیں کارروائی ڈالنی ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں صاحب ان کی محنت کا صلہ ہے نا, ان کی محنت کا پھل ہے جو ان کو دیا جاتا ہے. اب محنت کا پھل تو ان کو دیا جاتا ہے دیکھیں, لیکن محنت کا پھل گورنمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں یہ گورنمنٹ اب 3 سال ہو گئے, یہ بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ جو ٹرم بیسڈ گورنمنٹ ہو, اس کا ایک 4 سال یا 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. پاکستان میں یہ 5 سال کی ٹرم ہے, اگر یہ پوری بھی کرتی ہے کوئی بھی آدھے سے زیادہ ٹائم آدھے سے زیادہ 3 سال آلموسٹ گزر گئے نا, پیچھے کتنے رہ گئے ہیں, اب کہہ لیں 3.25 سال چلیں, کہہ لیں 3.25 سال گزر گئے ہیں. جو آخری 2 سال ہیں وہ سیکنڈ لاسٹ ایئر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے, اور یہ اس کے بعد پہلے آتی ہے گورنمنٹ نئے انیشیٹیوز لیتی ہے, پروگرامز اپنے کے مطابق ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے, پھر لوگ اس کو ویژولائز اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں, اپنے اوپر بھی اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں, جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا جی کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس جب آنا شروع ہوتے ہیں پھر لوگوں کے اندر اس کے بارے میں ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو. تو یہ جو ڈیمانسٹریشنز ہیں, پروٹیسٹ, احتجاج, اور وہ بھی اتنا وائلنٹ اور اس لیول کا کہ اگر کل وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا ہے تو آج دیکھیں پورے پنجاب میں ملتان, فیصل آباد, راولپنڈی, وہاڑی, سرگودا, یو نیم اینی سٹی جہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں نکلے انہوں نے ٹریفک چوک کر دی, انہوں نے وہاں پہ کئی جگہ ملتان میں انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی. تو اتنا زیادہ ان کے اندر جو غصہ ہے وہ کس کے نتیجے میں پیدا ہوا, اشتعال کس نتیجے میں پیدا ہوا کہ ان کی بات ہی کوئی نہیں سن رہا, اور جب وہ سنانا چاہ رہے ہیں تو لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, اور لاٹھی چارج بھی سڑکوں پہ لٹا کے کیا جاتا ہے. عوام کے نمائندے ان کے نمائندے ہیں, ان کے پاس جا کے اگر اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو بات سننی چاہیے, آپ ان سے یادداشت لے لیں, ان کو گھر بھیج دیں کہ اچھا بھائی سن لی آپ کی بات, اب اس کو ٹھیک ہے ہم کنسیڈر کریں گے. کیا اتنا کہنے میں, لیکن طلبہ تنظیمیں کہاں ہیں؟ نہیں, طلبہ تنظیمیں تو آپ کو سڑکوں پہ نظر آ گئی ہیں نا. دیکھیں مسئلہ طلبہ تنظیمیں ان کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے, اور دیکھیں طلبہ نے تحریک پاکستان میں کیا رول پلے کیا یہ ہمارے سامنے ہے, یہ ہمارے سامنے ہے نا. دیکھیں ابھی پچھلے یہ جو آپ بات شروع کرنے لگی ہیں اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں اس سے پہلے لائرز کے اوپر لاٹھی چارج ہوا, پھر علماء نے ایک لانگ مارچ کیا 36 گھنٹے میں اسلام آباد سے یہاں پہنچے. دیکھیں سنی اتحاد کونسل, اور اس کے بعد اب طلبہ جو زیادہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں یا پولیٹیکل جو آپ کہہ لیں کہ موومنٹس میں جو سب سے زیادہ لوگ رول پلے کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, وہ یہ طبقات ہیں, لائرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اور علماء ہوتے ہیں, مولوی حضرات, ریلیجیس ایلیمنٹ. اس کے بعد لیبر کلاس آ جاتی ہے کہ چلیں وہ بھی اپنا, پھر ایک آ جاتا ہے جب یہ ساری لوگوں کے اندر ایک طرح سے غصہ ہوتا ہے, اشتعال, وہ اس کو پھر ایک رنگ دینے کے لیے ٹریڈرز ایسوسیشن, چیمبرز بیچ میں آ جاتے ہیں. وہ بھی نواز شریف صاحب کے حق میں آتے ہیں, ویسے دوسروں کے حق میں نہیں آتے, لیکن وہ آ جاتے ہیں. لیکن اصل میں سٹریٹ پارک ان کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے, وہ یہ لوگ ہیں, یہ نکلتے ہیں. تو اب کیا سین نظر آ رہا ہے کہ جب 4تھا سال شروع ہونے والا ہے تو گورنمنٹ کی پالیسیز کا ریئیکشن یا رد عمل یا اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو ایک کہہ لیں اوپینین ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کس طرح کی وہ بہت نیگیٹو ڈیولپ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ایک وارننگ بھی ہے گورنمنٹ کے لیے, الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے, کہ یہ کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے. یہی اگر اس کو بالکل توجہ نہیں دیں گے تو فیوچر میں کیا جو جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ہوا کہ یہ جو گریونسز ہیں آہستہ آہستہ مایوسی میں بدلتی ہیں جب ان کی بات نہیں سنی جاتی, اور وائلنس میں بدلتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی اس گریونس میں, یا اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ پھر اس کے بعد دیکھیں آسما جہانگیر صاحبہ کا الیکشن میں جیتنا وہ اسی جو لاٹھی چارج کا نتیجہ تھا. اس کے نتیجے میں کیا قیمت پے کرنی پڑی کہ ایک طبقہ جو ہے پورے لائرز کا بڑا ایک سب سے کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو وائبرنٹ طبقہ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے کم از کم اس سال کے لیے ہاتھ سے نکل گیا. تو سیملرلی یہی جو اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے یہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو سیریس لینا چاہیے, جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے. احتجاج در احتجاج کا سلسلہ ہے. آج صبح بھر میں یہ طلبہ والا کام ہوتا چلا گیا, کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا, بالکل اسی طرح لاہور میں سوئی گیس کے خلاف ہوا, لاہور میں بھی ایک مظاہرہ خواتین نے, گھریلو خواتین, اور کراچی والا بھی گھریلو خواتین کا تھا. دیکھیں یہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی ایک سچویشن, یہ جو دونوں چیزیں ہیں سوئی گیس اور بجلی جو ہے انرجی, یہ دونوں ان کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے, وہ کراچی کی ایسی ہے وہاں پہ, لیکن یہ کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. تو اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں سب کے لیے وارننگ ہے کہ عوام کا موڈ کو بہت اچھا نہیں ہے, اور اس کی کیئر کرنی چاہیے, ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے, ان کی گریونسز کو سننا چاہیے, اور اس کو ریڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دھونس اور دھاندلی جو ہے
ایک کان سے وہ سن کوئی کے دوسرے طریقہ کان نہیں ہے، سے اس کے نکالنا نتیجے نہیں میں کوئی بہت اچھے نتائج نہیں نکل سکتے اگر آپ ان کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے ان کی رائے کو، تو پھر یہ آپ امپلیمنٹ کن کے اوپر کریں گے؟ انہی کے اوپر کرنا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اگر جو ڈراپ ریٹ ہے وہ 1500 میں سے 300 آپ داخل کریں گے، 1200 ڈراپ ہوں گے، پورے 26 کالجز میں اس کی ایوریج نکالیں تو کتنے غریبوں کے بچے پڑھنے سے رہ گئے ہیں؟ ذرا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل بہت شکریہ امجد صاحب۔ بس ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ صدف ملک اور امجد وڑائچ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔